السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اما بعد، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وقوله تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، قال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے، کہ جس وصیت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے نکلے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کرے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو اپناتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو شخص اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتا،
جو شخص برائیوں کے قریب نہیں جاتا تو یہ شخص جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عقل مند ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں، اس آیت کے بعد دوسری جو آیت ہے سورۃ انعام کی، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، یعنی اچھے طریقے سے قریب ہو جاؤ. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اس میں یتیموں کے مال کی رکھوالی کا ذکر ہے کہ یتیموں کا جو مال ہے، یتیموں کے مال کی رکھوالی کی ضرورت ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک کہ وہ اپنی پیٹوں میں آگ کو کھاتے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. تو یتیم کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یتیم پر نظر رکھنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے. یعنی آپ نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور ان 2 انگلیوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، یہ 2 انگلیاں آپ نے اٹھائی اور فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیم پر ظلم مت کرو. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا قریب مت ہو جاؤ تم، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے. گویا کہ اس میں یتیموں کے مال کی حمایت کا اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ یتیم کی مال کی تم کیا ہے؟ رکھوالی کرو، اس کی حمایت کرو، اس کی حفاظت کرو. اگر تمہیں یتیم کے مال کا ذمہ دار بنا جائے تو اسے ایسے استعمال کرو جو اس کے لیے کیا ہے؟ جو اس کے لیے اچھا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے جو ہے کیا ہے؟ جو ہے ہلاکت خیز ہو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی یتیم کا کسی کو کفیل بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اس میں تجارت کرے. اس کو چاہیے کہ وہ اس مال میں سے اس طرح سے کھائے جیسے کہ اس کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اس کو زکوٰۃ کھا جائے. یہ جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے. یہ حسن جو ہے، یہ اچائی کیا ہے؟ یہ 2 طرح کی اچائی ہے، ایک دنیاوی اچائی ہے اور ایک دینی اچائی ہے. ایک اچائی دینی ہے اور ایک اچائی دنیاوی ہے.
حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی اشد کو پہنچ جائے، اپنی قوت کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے یتیم تو پھر اس کا مال اس کو ادا کیا جائے گا، اس کا مال اس کو دیا جائے گا، واپس کیا جائے گا۔ اور اس میں ضروری ہے کہ ہم کیا ہے اس کے تصرف کا امتحان لیں، یعنی اس کا امتحان لیں کہ کیا وہ رشید ہے، کیا وہ اپنے مال میں اچھا تصرف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیا وہ اچھی طرح سے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا امتحان لیں گے، اور اگر اس میں ظاہر ہوا کہ یہ اچھا تصرف کرتا ہے تو پھر ہم اس کو دیں گے۔ تو گویا کہ بلوغت کے بعد اس کو مال واپس کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو عقلی طور بدنی طور جو ہے کیا ہے اپنی قوت کو پہنچے۔ ولا تأكلوا أموال اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ دوسرا حکم ہے اللہ کا کہ تم ناپ تول پورا کرو، چاہے کھانے کی اقسام میں سے ہو، چاہے دانوں کے اقسام میں سے ہو، جس بھی ہو، جس میں بھی ناپ تول ہوتی ہے تو ناپ تول میں تم کیا کرو اس کو پورا پورا ادا کرو۔ چاہے جو بھی چیز تولنے کی ہے اس چیز کو کیا کرو، اس چیز کو پورا کرو۔ یہ جو اوف الکیل والمیزان ہے یہ معاملات میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، معاملات میں یہ بنیاد ہے کہ جب معاملہ کرنا ہو، کسی سے لین دین کرنا ہو تو اس میں کیا ہو، اس میں پورے کا پورا جو ہے آدمی کیا کرے، تولے، کمی زیادتی نہ کرے۔ پھر اللہ نے قسط کی قید لگائی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، قسط کے معنی عدل، یعنی عدل کے ساتھ۔ قسط کے ساتھ تم کیا کرو، تم ناپ تول کو پورا کرو عدل کے ساتھ۔ اس کے باوجود کبھی انسان پہ کیا ہوتا ہے، شاک ہوتا ہے، وہ پورا پورا جو ہے وہ تول نہیں سکتا، کمی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا لیکن ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کیا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرے لیکن ہو جاتی ہے، کوئی دو چار دانے کم ہو گئے، زیادہ ہو گئے غیر شعوری طور پر، تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا وَلَا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اسی چیز کا جس کی اس کو وسعت ہو۔ تو گویا کہ انسان کی وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، آدمی کے اختیار میں جو ہے وہ پورا کرے، اور جو انسان کے اختیار سے باہر ہے تو یہ معفو عنہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا،
اور جب تم کوئی بات کہو تو تم اپنے بات کے اندر کیا کرو؟ تم اپنی بات کے اندر عدل کرو، چاہے اپنے لیے ہو چاہے غیر کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم قسط کو قائم کرنے والے بن جاؤ، تم عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، تم اللہ کے گواہ بنو۔ ولو علی انفسکم، بھلے تمہیں اپنے آپ کے مخالفت ہی کرنی پڑے۔ اوی الوالدین، یا والدین کی مخالفت ہی کرنی پڑے۔ والاقربین، یا قرابت داروں کی مخالفت ہی کرنی پڑے، پھر بھی تم کیا بن جاؤ؟ تم قسط کو قائم کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے شہداء بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو بات عدل کی کہو۔ واجب ہے آپ پر کہ جب آپ کوئی بات کہیں تو آپ اس بات میں عدل قائم کریں، عدل کے ساتھ کہیں، چاہے آپ کے لیے ہو چاہے غیر کے لیے ہو۔ عدل کرنا واجب ہے۔ عدل کے لغوی معنی ہوتا ہے استقامت، اور اس کا جو ہے ضد ہے وہ ہے ظلم، اور اس کے معنی ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا، دائیں یا بائیں ہونا، اس کو ہم ظلم کہیں گے۔ تو گو کی بات جو ہمیں کہنی ہے، بات ہمیں صحیح اور درست کہنی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بھلے یہ بات جو ہے یہ جسے آپ کہہ رہے ہیں عدل کی بات، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرابت کی وجہ سے آپ حق سے نہ ہٹیں، قرابت کی وجہ سے آپ حق کو نہ چھوڑیں، نہ اس کے حق میں حق تلفی کریں اور نہ اس کو حق سے زیادہ دیں۔ اس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دے، حق سے زیادہ نہیں، حق سے کم نہیں۔ مخلوقات میں سب سے افضل شخص، مخلوقات میں سب سے افضل شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد آدم کے سردار اور بشریت میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيِّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنت محمد
سرقت لقطعت يدها. صحیح بخاری کتاب الانبیاء، صحیح مسلم کتاب الحدود. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا. وَأَيِّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. واقعہ طویل ہے کہ ایک عورت تھی، اس عورت نے چوری کی. جب اس نے چوری کی تو پھر اسلامی حدود کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے جو ہیں وہ واجب ہیں. جب امیر المومنین تک، جب حاکم وقت تک بات پہنچے تو اس کے ہاتھ کاٹنا واجب ہے. جو مسلمان حاکم ہو، اسلامی حکومت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹنے واجب ہے. ایسا ہی ہوا کہ اس عورت کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. عورت کے رشتہ داروں نے کہا ہم تھوڑا سفارش کریں گے اور نبی علیہ السلام سے اس مسئلے کو ٹلوا دیں گے. تو منتخب یہ کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید وہ حب رسول اللہ سے مشہور تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حب کہا جاتا تھا، محبوب کہا جاتا تھا. تو عورت کے والدین نے مشورہ کیا، قبیلے والے نے، خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس اسامہ کو بھیجیں گے سفارشی بنا کر، تاکہ ہماری اس عورت کے ہاتھوں کو کاٹا نہ جائے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَيِّمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم اس کی بات ہی نہیں ہے، جو عورت ہے جو کسی خاندان اور خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی بات ہی نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹتا. گویا کہ یہ عدل کا سب سے اعلیٰ ترین جو ہے کیا ہے، اسوہ ہے، کہ اپنی بیٹی کو بھی معاف نہیں کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس بات کی مرتکب ہوتی. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کوئی بات کہو تو تم اس بات میں انصاف کہو، چاہے کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد فرمایا ایک اور حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ نے بندے سے عہد لیا ہے، اللہ نے بندے سے عہد لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. اللہ نے پوری کائنات سے عہد لیا پیدائش سے پہلے، عہد لیا اللہ نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، یہ عہد ہے اللہ کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے آدم سے کہہ دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ،
زمین میں چلے جاؤ، پس جب تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے، اب جو شخص ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پہ کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو گویا کہ یہ وہ عہد ہے کہ عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا عہد آپ ہم سے لیا ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے معبود ہیں۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد آدمی کلمہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ گویا کہ باشعور ہو کر یہ کلمہ کہتا ہے، اور یہ کلمہ بھی کیا ہے؟ یہ کلمہ بھی عہد ہے۔ اس میں گواہی دیتا ہے شخص کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ یہ اپنے اختیار سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے۔ اب جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ رب العالمین ہے، میرا رب جو ہے وہ میرا اللہ ہے، تو پھر اس اقرار کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس اقرار کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے احکام کو اپنایا جائے اور اللہ کے نواہی سے رکا جائے اور اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان فرمائے ہیں، ان حدود کو جو ہے کیا ہے، ان حدود کو قائم کیا جائے، ان حدود پہ رہا جائے۔ اسی عہد کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں بھی، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بنائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان لایا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، قرض حسن دیا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 12۔ تو اس میں بھی اس عہد کا ذکر ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مخلوق کی جانب سے کیا ہے؟ مخلوق کی جانب سے یہ عہد ہے۔ اقمتم الصلاۃ، آتیتم الزکاۃ، آمنتم برسلی، عزرتموہم، اقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری برائیوں کا جو ہے کفارہ بنا دوں گا، اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، بندوں کی طرف سے کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ایمان لائیں گے اور قرضہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عہد وَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ کا عہد بھی ہے اور بندوں کا عہد بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ رب العالمین تم کو ان باتوں کی وصیت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کے اندر رب العالمین کی طرف سے 4 وصیتیں ہیں بندے کو۔ پہلی وصیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دوسری وصیت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
تیسری وصیت وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، چوتھی وصیت وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ پہلی والی جو آیت تھی، اس سے پہلی والی جو آیت تھی اس میں 5 وصیتیں تھیں، تو گویا کہ یہ ساری کی ساری 9 ہو گئی۔ پہلے والے میں یعنی وَتَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت میں 5 وصیتیں تھیں اور اس دوسری میں 4 وصیتیں ہیں، تو یہ کل ملا کے 9 وصیتیں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ 10ویں وصیت ہے، یہ 10ویں وصیت ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، یہ میرا جو ہے میری سیدھی راہ ہے، تو تم کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، اس میری راہ کی پیروی کرو۔ یہ 10ویں وصیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اس میں احتمال ہے کہ یہ 9 کی 9 جو چیزیں جو پہلے بیان ہوئی ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اگر آپ ان 10 چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری شریعت ان 10 چیزوں میں شامل ہے، جو ہے جمع کی گئی ہے۔ پوری کی پوری شریعت ان 10 نصیحتوں میں، ان 10 چیزوں میں ملا دی گئی ہے، پوری شریعت جمع ہے۔ تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا میں اگر اشارہ جو ہے ان آیات کی طرف ہے، ان جو ہے وصیتوں کی طرف ہے جن کا ذکر ہوا، تو پھر ہم غور کریں گے کہ یہ کیا ہے، یہ پوری کی پوری شریعت کو شامل ہے یہ وصیتیں۔ اور اس میں یہ بھی ممکن ہے، اس میں احتمال ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا میں جو اشارہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھا جائے، وہ دین جو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہی پھر کیا ہوگا؟ یہی اللہ کا صراط ہوگا، یعنی وہ راستہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور پھر فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یعنی صراط مستقیم جو عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور صراط جو ہے جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صراط کبھی اللہ عز و جل کی طرف جو ہے اس کو مضاف کیا جاتا ہے، اور کبھی چلنے والے کی طرف اس کو مضاف کیا جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر راستہ چلنے والوں کی طرف راستہ مضاف کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ شورى آیت نمبر 53، اس میں راستہ جو ہے صراط اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے مضاف کیا گیا ہے، یعنی اس اللہ کا راستہ جس اللہ کے لیے وہ سارا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف اضافت جو ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی تک پہنچانے والی جو ہے راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی صراط مستقیم کو بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہ جو بندوں کی طرف یہ منسوب ہے کیونکہ وہ اس پہ چلے۔ مستقیماً، مستقیماً یہ حال ہے صراط سے، یعنی کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
اور تم ان راہوں کی پیروی نہ کرو فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ جو دوسری راہیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی راہ سے تم کو گمراہ کر دیں گی۔ یہ جو ٹیڑھی راہیں ہیں، جن راہوں میں کجی ہے، جو دائیں اور بائیں راہیں ہیں، ان میں کیا ہے، یہ تم کو گمراہ کر دیں گی۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے ان دائیں اور بائیں والی راہوں کی پیروی کی تو تم کیا ہو جاؤ گے، تم پھر جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں بہت سی لکیریں کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جو لکیریں ہیں یہ کیا ہیں، یہ گمراہی کی راہیں ہیں، اور ان راہوں میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو گویا کہ سیدھا راہ جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے بعد یہ حدیث لائی کتاب التوحید کے اندر، ان آیات کے بعد یہ حدیث لائی کہ ابن مسعود فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ چاہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھے، التی علیہا خاتمہ، کہ جس پر نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، فلیقرأ قولہ تعالی، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ تعالی کا یہ قول پڑھے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا الی قولہ وان ھذا صراطی مستقیما۔ گویا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، گویا کہ نبی علیہ السلام کی وصیت یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستفترق هذه الامہ الى 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، فرمایا کہ یہ امت بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، سارے کے سارے فرقے آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث لائی، ابواب تفسیر القرآن، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ حدیث لائی، الفاظ اس کے یہ ہیں من سرہ ان یقرأ صحیفۃ محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ پڑھنا چاہے وہ ان آیات کو کی تلاوت کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ امت جو ہے یہ بڑھ جائے گی 73 فرقوں میں، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو اور جو صحابہ کے طریقے پہ ہو۔ صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے، صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ دوڑ کے جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ شخص کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دوڑے، وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا رخ کرے اور اپنے مسائل کا حل چاہے۔ احادیث جتنی بھی ہیں
ساری کی ساری احادیث چاہے قولی ہوں، چاہے فعلی ہوں، چاہے تقریری احادیث ہوں، جو بھی حدیث کی قسم ہو، یہ ساری کی ساری احادیث یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ نحل، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں سے، کیا؟ کس چیز کا بیان کریں؟ کس چیز کی وضاحت کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کو جو ان پر نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ نازل اللہ رب العالمین نے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو، اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کا بیان کیا، قرآن کی تفسیر کی احادیث کے ذریعے سے۔ آپ نے اپنے قولی احادیث کے ذریعے، اپنے فعلی احادیث کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے تقریری احادیث کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین تمہیں کیا کرتا ہے؟ اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کا درجہ حاصل کرو، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے احکام کو اپناؤ، اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچ جاؤ۔ اسی لیے تقوی کی جامع ترین تعریف کیا ہے؟ تقوی کی جامع ترین تعریف یہ ہے کہ امتثال اوامر اللہ و اجتناب نواہی اور والقیام علی حدود اللہ، یہ سب سے جامع ترین تعریف ہے تقوی کی۔ امتثال اوامر اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ہیں ان کو اپنانا، اور وہ اجتناب نواہی ہی، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جانا، اور پھر اللہ رب العالمین کے حدود پر قائم رہنا۔ اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کی ہے بندگی کی، ان حدود میں رہنا۔ اللہ رب العالمین نے عبودیت کی جو حدود قائم کی ہیں ان حدود پہ قائم رہنا۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے جو اصول مقرر کیے ہیں ان اصول کو اپنانا۔ تو فرمایا اللہ نے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین تم کو ان باتوں کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس طرح سے یہ آیت جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے جڑی اور بھی جو ہے باتیں ذکر کی جائیں گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا